بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر کیڈٹس، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ محنت پسند خرد مند سبق کے بعد اکبری کی حماقتیں سبق، اس پہ ہم نے بات کرنی ہے۔ سب سے پہلے سبق کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ یہ سبق کیا ہے موضوع کے حساب سے، اور اس میں کیا کہنے کی کوشش کی گئی ہے۔ جس طرح محنت پسند خرد مند سبق پہ آپ نے بات سنی، آپ کو پتہ چلا کہ محنت کی اہمیت کے حوالے سے تمثیلی الیجری کے انداز میں کہانی کو آگے بڑھایا گیا۔ سارے کردار اسم با مسمہ تھے، آپ کو باقی جو بھی تفصیلات تھیں وہ بتائی تھیں۔ اسی طرح آج کا آپ کا موضوع، ہمارا ٹاپک اکبری کی حماقتیں ہے۔ یہ اصلاحی کہانی آپ اسے کہہ لیں۔ مولوی نذیر احمد نے یہ کہانی، یہ سبق لکھا ہے، اور مولوی نذیر احمد 1836 میں پیدا ہوئے مولوی سعادت علی کے ہاں، اور گھریلو پریشانی کہہ لیں، مسائل کہہ لیں، ہر گھر کے اپنے ظاہر معاملات ہوتے ہیں۔ تو اس وقت ان کے بچپن میں کوئی ان کا ماحول ایسا تھا کہ انہوں نے کم سنی میں ہی پڑھانا شروع کر دیا تھا، اور عربی فارسی میں خاصی مہارت رکھتے تھے، اور ریاضی بھی آپ کا جو تھا پسندیدہ موضوع تھا، اور آخری عمر تک آپ نے تصنیف و تالیف کا کام جاری رکھا تھا۔ اور اپریل 1912 میں آپ کی وفات ہوئی، اور فالج کا جو حملہ تھا وہ آپ کے انتقال کا سبب بنا۔ ڈپٹی نذیر احمد یا مولوی نذیر احمد، آپ کو دونوں حوالوں سے نام کے ساتھ ڈپٹی بھی لکھا جاتا ہے، مولوی بھی پڑھتے بولتے ہیں۔ اعلیٰ درجے کے آپ زبان دان، مترجم، مقرر اور عالم تھے۔ آپ اردو کے عناصر خمسہ میں سے ہیں، اور جو ہمارے آپ کہہ لیں کہ جو اردو ادب کے 5 بڑے بزرگ ہیں، ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے آپ کی ادبی خدمات کی وجہ سے۔ توبۃ النصوح، فسانہ مبتلا، مرآت العروض آپ کی بنیادی اور نمایاں کتابیں ہیں۔ آپ علی گڑھ تحریک میں سر سید احمد خان کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے قریبی دوستوں میں سے تھے، ساتھیوں میں سے تھے، اور آپ کا مقصد کہانی کے ذریعے معاشرے کی اصلاح تھا، معاشرے کی اصلاح تھا، اور آپ نے کہانی کے ذریعے معاشرے کی اصلاح کے حوالے سے بڑا جو ہے وہ اپنا کردار ادا کیا۔ جس طرح علی گڑھ تحریک ایک علمی، ادبی، تہذیبی حوالے سے بڑی ہمہ جہت تحریک تھی، تو کہانیوں کے ذریعے، چونکہ اس وقت سوشل میڈیا کی سہولتیں نہیں تھیں، تو لوگ اس طرح اپنے سیکھنے کے حوالے سے اخبارات یا رسائل وغیرہ پڑھا کرتے تھے۔ ادب جو تھا، ظاہر ہے وہ اپنے معافی ضمیر کا، اس کے اظہار کا ذریعہ بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس زمانے میں ادب ایک بڑی خدمت کر رہا تھا معاشرے کے سدھار کے حوالے سے۔ تو مولوی نذیر احمد کی کہانیوں میں بھی اسی طرح کا جو ہے وہ ایک سبق، ایک اخلاقی سبق کہہ لیں، ایک تاثر ہمیں ملتا ہے، سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو اکبری کی حماقتیں بھی مرآت العروض سے جو ان کی ناول ہے وہ ماخوذ ہے۔ اب اس کی حوالے کی چیزیں میں آپ کے سامنے یہ پیش کر رہا ہوں، جو ہمارے نوٹس ہیں آپ کے، تو جب کالج کھلے گا تو انشاءاللہ یہ تب آپ کے پاس ہوں گے، آپ
کاپی کرا سکتے ہیں، آپ ہی کے لیے ہیں۔ اب یہ حوالے کی چیزیں ہیں، کوئی بھی پیراگراف آپ اس کی تشریح کریں گے تو اس کے لیے یہ بنیادی چیزیں ہیں، باقی بھی اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اور ظاہر ہے ایک اچھی تشریح کے لیے، ایک پیراگراف کے لیے یہ مختلف کوٹیشنز ہیں، حوالے کی چیزیں ہیں، آپ یہ اس میں کوٹ کر سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں۔ اور باقی جو سبق ہے اس کی تفصیلات مختلف پیراگراف کے حوالے سے وہ بھی جو ہے ظاہر ہے اسے ابھی فی الوقت ریکارڈ کرنا اور میرے خیال میں وہ تھوڑا مشکل ہوگا، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں، 2-3 دن جو ہے وہ اس کے لیے لیکچر چاہیے۔ تو بہرحال ابھی حوالے کی چیزیں میں یہاں پہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تاکہ ان چیزوں کو آپ محفوظ کر لیں، اور ایک ابتدائی جو تعارف تھا وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا تاکہ یہ چیزیں آپ بحسن خوبی جان لیں۔ اب اکبری کیا ہے، اس کی حماقتیں کیا ہیں، یہ تو سبق کی طرف آئیں گے تو آپ پہ چیزیں واضح ہوتی جائیں گی۔ تو مولوی نذیر احمد نے جو کہانیاں لکھیں، بنیادی مقصد جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا، معاشرے کی اصلاح تھی، معاشرے کا سدھار تھا، بہتری تھی۔ تو اکبری بھی ایک ایسی ہی لڑکی ہے جو کہ شادی کے بعد تھوڑے ہی عرصے میں اپنے زیورات سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتی ہے، گھر کی چیزیں بھی جو ہیں وہ عکارت کر دیتی ہے، تھوڑے ہی عرصے بعد ساس سے الگ ہو جاتی ہے، اور ساس سے جب الگ ہوتی ہے تو اس کے بعد کیا مسائل ہیں، کن مشکلات کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ساری چیزیں جو ہیں وہ اس سبق کا حصہ ہیں۔ اور آخر پر نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ کس طرح اس نے اپنے گھر کو تباہ و برباد کیا، اور مولوی نذیر احمد آخر پر وجہ بھی بتاتے ہیں کہ کس لاڈ پیار کی وجہ سے اس نے اپنا سارا کچھ خراب کیا، اپنا گھر برباد کر لیا، اور کس طرح اسے پتہ ہی نہ چلا کہ وہ کس طرح زیورات سے، اپنے ہاتھ کان کے زیورات سے محروم ہو گئی اور مشکلات کا شکار ہوئی۔ تو باقی جو سبق ہے وہ واٹس ایپ گروپ میں اس پہ بات کرتے ہیں۔ ایک تعارف اور حوالہ جاتی چیزیں یہ آپ کے سامنے ہیں، جو آپ کے نوٹس ہیں آپ کے لیے ہیں سیکنڈ ایئر کے، میں نے ایک تعارف اور یہ کچھ چیزیں آپ کے سامنے آپ کے گوش گزار کی ہیں۔ باقی جو ہے واٹس ایپ گروپ میں سبق کی ریڈنگ